السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستوں، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوگے اور خیریت سے ہوگے۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ اللہ کی محبت کیا ہے، اور آج ہم اسی سوال پہ بات کرنے والے ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے یہی ٹاپک ہے کہ اللہ کی محبت کیا ہے۔ تو چلو اب ہم اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے وقت میں ہم اتنی تکلیفوں میں ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے ہی رب کی طرف جانے کے بارے میں ہم سوچتے نہیں۔ اگر ہم اپنی باتیں اپنے رب سے کہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہونے والی۔ ہم اپنی تکلیفیں اگر اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں یا پھر کسی باہر شخص کو بتاتے ہیں تو وہ ہم سے اگر روز بیٹھنے والا ہے ہم لوگ کے پاس، تو ہم لوگ کی تکلیفوں سے بور آ کے وہ ہم لوگ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر ہم لوگ کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ اپنی پریشانیاں اس کو بتاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اگر ہم اپنی پریشانیاں بتائیں تو کتنا اچھا ہوگا، اور اسی سہارے اللہ کو ہمیں یاد کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ لیکن ہم لوگ یہ سب سوچتے نہیں، اور ہم لوگ کے پاس بیٹھنے والے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ہم انہی باتیں کو اگر اپنے رب سے کہیں جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اگر ہمیں یہ سوچیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے خاص ہو سکتے ہیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہم خاص، یعنی کہ ہم گناہ گار بندے خاص، تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہم گناہ گار بندے اللہ کی بارگاہ میں کیسے خاص ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچے، وہ بندہ جس نے ہر زندگی بھر برائیاں کی، وہ بندہ جس نے زندگی بھر تکلیفیں دیا، دوسروں کو دیا اور برائیاں کی، غلطیاں کیے، گناہ کیے، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم خاص ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاذْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي۔ اس کا ترجمہ ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار بندوں سے بول رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو۔ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہم گناہ گار بندوں کو یاد کرے گا، اور پھر اس کا شکر ادا کرو گے تو اللہ ہمیں اس سے دگنا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اگر ہم اس آیت میں غور کریں۔ تو ہمیں خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ ہمیں کتنا پیار کر رہا ہے، لیکن ہم لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں، ہم لوگ ان باتوں کو لے کے چلتے ہی نہیں۔ ہم لوگ نہ جانے کس خواہشات میں کھو چکے ہیں آج کی دنیا میں کہ ہمیں آج اپنے رب کی طرف توجہ کرنے کا کچھ دل ہی نہیں کرتا، ہم خود نہیں جاتے ہیں اپنے رب کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی کہ ہم گناہ گار بندوں کو اللہ یاد کرے گا۔ اگر ہم اس آیت میں غور کریں تو کتنا پیار نظر آ رہا ہے اللہ یار، کہ ہمیں اللہ کتنا پیار کر رہا ہے۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ یعنی اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ ہمیں اس سے زیادہ دے گا۔ اللہ ہمیں کتنا پیار کرتا ہے کہ آپ اس میں غور کریں۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بات سمجھتے ہی نہیں اور گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور معافی مانگیں، بے شک اللہ معاف کرے گا یار۔ اگر جس دن تم نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا تو بے شک جو تم نے سوچا نہ ہوگا، جو تم نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے مانگا نہ ہوگا، اللہ تمہیں اس سے دگنا عطا فرمائے گا، اس سے اچھا عطا فرمائے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یار نہ جانے ہم کس غفلت میں کھو چکے ہیں کہ ان باتوں کو دھیان نہیں کرتے ہیں۔ اور ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کتنی جگہوں پر آگاہ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان خواہشاتوں میں گمراہ کر چکے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس بیٹھنے کا، اللہ کی بارگاہ میں 2 منٹ بیٹھنے کا وقت ہی نہیں نکالتے، اور ہم ان ناپاک چیزوں میں اپنے آپ کو لے جا چکے ہیں کہ ہم اگر سوچیں تو ہمیں خود پہ شرم محسوس ہوتی ہے۔ نہ جانے ہم کس طرح اپنے آپ کو گناہوں میں دیکھ پا رہے ہیں یار۔ اور اگر اپنے آپ کو ہم تنہائی میں پاک کر لیں تو اللہ کی بارگاہ میں پاک ہو جائیں گے۔
اس لیے کہ ہم لوگ کی سب سے خراب اگر کچھ ہوتی ہے تو وہ تنہائی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم ہر ایک چھوٹا سے بڑا گناہ ہر ایک تنہائی میں کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی تنہائی کو پاک کر لے گا نا تو اللہ کی بارگاہ میں ہم خاص بندے میں بھی آئیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت بھی ملے گا، اور اسلام کی طرف بڑھنے کا ہمارا دل بھی کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو برائی سے رکے اور پاکیزگی اپناتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے جو اپنی تنہائی کو پاک رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بتا رہا ہے جو ہمیں خود کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ جو ہمیں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک یاد کر رکھے رہنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور تم خود سوچے، ہماری زندگی میں ہمارے اچھے اخلاق، ہماری صاف صفائی، ہمارے جو نیک اعمال، ہمارے جو عادتیں ہوتی ہیں، یہ کتنی زیادہ خاص ہوتے ہیں کہ ہم لوگ انہی عادتوں سے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ پاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ کی عادتیں بری ہوتی ہیں لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ خود قرآن میں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ گمراہی میں ہو تو یہ آیت پڑھیں، قرآن کو ذرا سمجھیں۔ لیکن آج ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں رہتا۔ اگر جمعہ کے دن امام صاحب خطبہ کرتے ہیں تو ہم لوگ جمعہ کے اسی وقت جاتے ہیں جب 2 منٹ باقی رہ جاتے ہیں جماعت کے، اور جاتے ہیں سنت پڑھتے ہیں، قضا پڑھتے ہیں، اور پھر قضا پڑھنے کے بعد سیدھا فرض پڑھ کے بھاگ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو پوری نماز بھی نہیں پڑھتے یار۔ ایسے تھوڑی اخلاق سنبھلتے ہیں، ایسے تھوڑی اپنے اعمال بنتے ہیں۔ محنت کرنی پڑتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے۔ اور ذرا سوچیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ایک دن کھڑا ہونا ہے، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے۔ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ اے اللہ ہم تیرے پاس کیوں نہیں آئے؟ یا پھر یہ بتاؤ گے کہ ہمیں دنیاوی کام تھے، وہ کام، وہ پیسے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو تمہارے رزق طے کر کے بھیجا ہے، پھر بھی آپ پریشان ہیں۔ آپ کماتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، لیکن وقت نکالیں اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے، لیکن ہم ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ذرا سمجھے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، ایک بار معافی مانگیں۔ اللہ بے شک سب کو معاف کرتا ہے، آپ کو معاف کرے گا۔ جو غیروں کو، کافروں کو کھلاتا ہے وہ ہم کو بھی کھلائے گا۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی ناراض نہیں کرتا۔ لیکن نہ جانے ہم کس بات میں کھو چکے ہیں، نہ جانے کس خواہشات میں ہم لگ گئے یار، کہ ہمیں سوچنے تک کا وقت نہیں ملتا کہ ہم یہ سب باتیں ایک لمحے سوچیں بیٹھ کر کے، نہیں ملتا ہمیں۔ یہی باتیں ہیں سب جو ہم لوگ کو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کیا بتا سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کھلی آیتیں دے رہا ہے لیکن بندے غور ہی نہیں کر رہے ان سب آیتوں پہ، بلکہ بندے کو تو غور کرنا چاہیے نا ان آیتوں پہ، لیکن بندہ جب نہیں غور کر رہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ خود سنبھل جائے تو اچھا ہے، نہیں تو قیامت کے دن تو وہ پھر بیٹھا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اس وقت کہے گا کیا تم کو سمجھانے والے نہیں ملے؟ تو بندہ کہے گا سمجھانے والے تو ملے ہیں لیکن میں خود نہیں سمجھا، یہ کہو گیا جا کے؟ ذرا سوچیں اور اللہ کی بارگاہ ہم جائیں، معافی مانگیں، ہمارے نیک اعمال ہوں، اور ہم اس دنیا میں بھی اچھے ہیں۔ اگر مقبولیت اللہ کی مل گئی تو ہم اس دنیا میں بھی اچھے رہیں گے اور آخرت میں بھی اچھے رہیں گے، یہ ہر دم سوچ کے رکھ لینا۔ لیکن ہم سوچنے کا وقت ہی نہیں لیتے۔